ناول کچی کلی۔ میرے خدا رحم کر، یہ کیسا بڈھا ہے جس کی طلب ہی ختم نہیں ہو رہی۔ 3 بار کرنے کے بعد بھی اس کی مردانہ جذبات جوان مردوں کی طرح بھڑک اٹھتے ہیں۔ پتہ نہیں اس کی سابقہ بیوی نے کیسے اس کو جھیلا ہوگا۔ جب وہ کمرے میں آتا ہے تو اس کی سانسوں کی گرمی مجھے بتا دیتی ہے کہ وہ مجھ پر اپنا سب کچھ جھاڑنے آیا ہے۔ اندھیرا، ایک ایسا گہرا اور سیاہ اندھیرا جو 18 سال ایمل کی کل کائنات تھا۔ وہ خوبصورت تھی، اتنی نازک کہ جیسے گلاب کی کچی کلی، لیکن قدرت نے اس کی آنکھوں سے روشنی چھین لی تھی۔ وہ دنیا کو دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر اپنے احساسات سے، خوشبو سے اور آہٹوں سے ہر چیز کو محسوس کر لیتی تھی۔ آج اس کے کانوں میں شہنائیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں، مگر یہ آوازیں اس کے لیے کسی ماتم سے کم نہیں تھیں۔ رو مت ایمل، نصیب اچھے ہوں تو ایسا امیر شوہر ملتا ہے۔ اس کی سوتیلی دادی نے اس کے کان میں زہر گھولا۔ حارث الہی شہر کا سب سے بڑا بزنس مین ہے، اس کے پاس دولت کے ڈھیر ہیں۔ لیکن دادی، وہ میری عمر سے دگنے سے بھی بڑے ہیں۔ وہ 58 سال کے بڈھے ہیں اور میں صرف 18 سال کی ہوں۔ ایمل نے روتے ہوئے اپنے دوپٹے کا پلو بھینچا۔ اس کے آنسو اس کے خوبصورت چہرے پر بہہ رہے تھے۔ چپ کر، جائیداد کے کاغذات پر دستخط تبھی ہوں گے جب تو اس گھر سے جائے گی۔ اب زیادہ نخرے مت دکھاؤ، دادی نے سختی سے اس کا بازو مروڑا۔ جائیداد کی لالچ نے ان کے دل کو پتھر بنا دیا تھا۔ ایمل کو ایک باپ کی عمر کے تن خو اور جابر انسان کے ہاتھ بیچ دیا گیا تھا۔ وہ ایک جہنم سے نکل کر اب حارث الہی کے بنائے ہوئے دوسرے پرآسائش مگر خوفناک جنگل میں پھنسنے جا رہی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ حارث الہی کے عالی شان محل نما بیڈ روم میں ایمل سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی بری طرح کانپ رہی تھی۔ کمرے میں مہنگے پرفیوم اور سندل کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو ایمل کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ اچانک بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی، دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ ایمل کا دل حلق میں آ گیا۔ حارث الہی کمرے میں داخل ہوا۔ 58 سال کی عمر میں بھی اس کا قد و قامت باروب تھا۔ سفید اور سیاہ بالوں کا امتزاج، سالٹ اینڈ پیپر لک اور چہرے پر ایک ایسی جابرانہ سختی تھی جس سے بڑے بڑے بزنس مین بھی کانپتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جنونی چمک اور تپش تھی، خاص طور پر جب اس کی نظر بیڈ پر بیٹھی اس نازک سی گڑیا پر پڑی۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ اس کے بوٹوں کی آواز ایمل کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ حارث نے جھک کر ایمل کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ایمل نے ڈر کے مارے اپنی اندھی آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں کھولو ایمل، حارث کی بھاری، گرجدار اور مردانہ آواز کمرے میں گونجی۔ اس آواز میں ایک ایسا سحر اور رعب تھا کہ ایمل نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی خوبصورت مگر بے نور آنکھیں کھول دیں۔ حارث نے اس کے چہرے کو دیکھا، معصومیت، خوف اور حسن کا ایک ایسا امتزاج اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا غصہ اور اس کا جنون ایک دم بھڑک اٹھا۔ اس نے اپنا مضبوط گرم ہاتھ ایمل کے نرم و نازک چہرے پر رکھا۔ اس کے لمس کی گرمی سے ایمل نے تڑپ کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر حارث کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں میں بوڑھا ہوں، لیکن میری طلب، میرا یہ جنون اچھے اچھوں کو راکھ کر دیتا ہے۔ حارث اس کے بالکل قریب ہوا۔ اس کی گرم سانسیں ایمل کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ تم میری ہو ایمل، تمہاری یہ معصومیت، تمہارا یہ اندھیرا، سب اب حارث الہی کی قید میں ہے۔ ایمل نے ڈرتے ہوئے حارث کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، آپ بہت سخت ہیں۔
حارث کے لبوں پر ایک خطرناک اور رومانٹک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایمل کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ میں نے کہا تھا نا ایمل، کھاؤں گا نہیں، اب پیوں گا تمہاری دھڑکنوں سے، تمہاری ہر سانس پر اب میرا حق ہے۔ ایمل کا سانس رکنے لگا۔ حارث الہی کی گرمی اور اس کا جنون اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا، اور وہ بن دیکھے بھی یہ جان چکی تھی کہ اس بوڑھے شوہر کی قید سے اب اس کی روح بھی آزاد نہیں ہو پائے گی۔ کاش میں دیکھ پاتی کہ میرے اندھے پن کا فائدہ اٹھانے والا یہ بڈھا اندر سے کتنا ظالم اور میری محبت میں کتنا پاگل ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ زندگی کی آخری دہلیز پر ہے، لیکن اس کے لمس کی تپش میرے وجود کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب ایمل کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، مگر ایک بھاری اور گرم وجود کی موجودگی اسے اپنے بالکل قریب محسوس ہو رہی تھی۔ حارث الہی کا ایک مضبوط اور بھاری بازو اس کے نازک پیٹ پر جمع ہوا تھا، جیسے وہ نیند میں بھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ ایمل نے ہولے سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس کی معمولی سی حرکت پر بھی حارث کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ اس نے نیند میں ہی ایمل کو اپنی طرف کھینچا، یہاں تک کہ ایمل کی پیٹھ حارث کے چوڑے اور گرم سینے سے جا لگی۔ ہلنے کی کوشش بھی مت کرنا ایمل۔ حارث کی نیند آلود مگر گرجدار آواز اس کے کان کے پاس گونجی۔ مجھے پیاس لگی ہے، ایمل نے ڈرتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا۔ اس کا گلا واقعی خشک ہو رہا تھا اور اس بوڑھے شوہر کی قربت اس کے اعصاب پر سوار تھی۔ حارث نے ایک گہرا سانس لیا، اپنی گرفت ڈھیلی کی اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایمل نے سنا کہ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی انڈیلا۔ اگلی ہی رات کی طرح حارث کا لمس دوبارہ اس کے چہرے پر محسوس ہوا۔ اس نے ایمل کی پشت پر ہاتھ رکھا اور اسے بستر پر بٹھایا اور گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ ایمل نے جلدی جلدی پانی پیا۔ پانی پیتے ہوئے کچھ قطرے اس کی گردن اور سرخ جوڑے پر گر گئے۔ حارث کی تپتی ہوئی نظریں اس کی سراہی دار گردن پر جم گئیں۔ اس نے گلاس سائڈ پر رکھا اور اپنی تپتی ہوئی انگلیاں ایمل کی گردن پر رینگتے ہوئے ان پانی کے قطروں کو صاف کرنے لگا۔ ایمل کا پورا وجود اس اچانک لمس سے سہم گیا۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو مجھ پر رحم نہیں آتا؟ میں آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں۔ ایمل کے منہ سے وہ لفظ نکل گیا جو اسے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ حارث کے چہرے پر پل بھر میں غصے کی سرخ لہر دوڑ گئی۔ اس نے ایمل کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کے سخت حصار میں لیا اور اسے اپنی طرف جھکایا اور اس کے لبوں کو چوس کر کہا، بیٹیوں جیسی۔ حارث کلیجہ اب سحر انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد جابرانہ ہو چکا تھا۔ یہ بھول جاؤ ایمل، تم حارث الہی کی منقوہ ہو، میری بیوی ہو، میری عمر پر مت جاؤ۔ میری اس عمر کا جنون تمہاری کم سنی پر بھاری ہے۔ تم میرے اس گھر کی ملکہ نہیں، میرے عشق کی قیدی ہو، اور میں اپنی قیدی پر کوئی رحم نہیں کرتا۔ ایمل کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو ٹپک پڑے۔ آپ بہت ظالم ہیں۔ دادی نے جائیداد کے لیے مجھے آپ جیسے بڈھے کے ہاتھ بیچ دیا۔ حارث اس کے آنسو کو اپنے انگوٹھوں سے صاف کیے۔ اس کے لبوں پر ایک شفاف مگر بے حد رومانٹک مسکراہٹ تھی۔ تمہاری دادی نے تمہارا سودا کیا، لیکن میں نے سودا نہیں کیا ایمل، میں نے تمہیں خریدا ہے۔ تمہارے اس اندھیرے سمیت۔ اور اب حارث الہی اپنی پسندیدہ چیز کسی کو واپس نہیں کرتا۔ اس نے ایمل کو دوبارہ بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے بالکل قریب ہو گیا۔ ایمل بن دیکھے بھی اس 58 سالہ شخص کے اندر
ابلتے ہوئے اس شدید اور گرم جذبے کو محسوس کر سکتی تھی جو کسی جوان مرد سے بھی زیادہ خطرناک اور جنونی تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے سحر اور خوف سے خود کو الگ نہیں کر پا رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آتا ہے تو اس کی سانسوں کی گرمی مجھے بتا دیتی ہے کہ وہ مجھ پر اپنا سب کچھ ہارنے آیا ہے۔ اس کا غصہ، اس کی عمر اور اس کا یہ جابرانہ انداز سب میرے سامنے پگھلنے لگتا ہے، مگر وہ جتاتا یہی ہے کہ میں اس کی قیدی ہوں۔ اگلی صبح ایمل کمرے میں اکیلی تھی جب اسے باہر ہال سے کسی کی اونچی اور جاہلانہ آواز سنائی دی۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی سوتیلی دادی کی تھی جو حارث الہی کے محل میں دھڑلے سے داخل ہو چکی تھی اور ملازموں پر رعب جما رہی تھی۔ ایمل نے دیواروں کا سہارا لے کر دروازے کی طرف بڑھنا شروع کیا، مگر اس کا دل کسی برے اندیشے سے دھڑک رہا تھا۔ ایمل نے ڈرتے کانپتے دیواروں کا سہارا لیا اور بیڈ روم کے بھاری دروازے کو کھول کر باہر ہال کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کی سوتیلی دادی کی آواز اب بالکل واضح سنائی دے رہی تھی۔ ارے بھائی، میں اپنی پوتی کا حال چال دیکھنے آئی ہوں۔ آخر اتنے بڑے بزنس مین کی بیگم بنی ہے، کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ حارث صاحب نے ہماری اس خدمت کا کیا صلہ دیا ہے۔ دادی ملازموں کے سامنے ہاتھ نچا نچا کر کہہ رہی تھیں، اور ان کا اصل مقصد صرف اور صرف حارث الہی سے مزید رقم اینٹھنا تھا۔ دادی، ایمل نے ہال کی سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر دھندلی سمت میں آواز دی۔ اس کی آواز میں بے بسی اور خوف تھا۔ ارے ایمل میری جان! دادی لپک کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ایمل تک پہنچتی، ہال کا مرکزی دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا۔ حارث الہی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر روز اول کی طرح وہی جابرانہ سختی تھی، اور اس کی تیز تپتی ہوئی نظریں جب ایمل کی دادی پر پڑیں تو دادی کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئیں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ حارث کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ حارث صاحب، میں تو بس اپنی بچی سے ملنے۔ دادی ہڑبڑا کر اپنے دوپٹے کو سنبھالا۔ تم یہاں اپنی بچی سے ملنے نہیں بلکہ جائیداد کے بقیہ کاغذات اور پیسوں کی ہوس میں آئی ہو۔ حارث الہی چلتا ہوا دادی کے بالکل قریب آیا۔ اس کا 58 سالہ باروب قد و قامت دادی پر ایک خوفناک سائے کی طرح چھا گیا۔ میں نے تمہیں اس معصوم کا سودا کرتے وقت ہی وارننگ دی تھی کہ دوبارہ اس محل کی طرف رخ مت کرنا۔ ایمل سیڑھیوں پر کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ دادی کی سچائی اور حارث کا یہ جابر روپ سن کر اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگی، مگر بینائی نہ ہونے کے باعث اس کا پاؤں سیڑھیوں کے کونے سے پھسلا۔ آہ! ایمل کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ حارث نے دادی کو وہیں چھوڑا اور ایک چیتے کی سی چستی کے ساتھ لپک کر سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اس سے پہلے کہ ایمل کا نازک وجود سنگ مرمر کے فرش سے ٹکراتا، حارث کے دو مضبوط اور گرم بازوؤں نے اسے ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ حارث کا پورا وجود غصے اور خوف سے تلملا اٹھا تھا۔ اس نے ایمل کو مضبوطی سے اپنے چوڑے سینے سے بھینچ لیا۔ ایمل کا چہرہ حارث کی گردن کے پاس چھپ گیا تھا، جہاں اسے حارث کے دل کی تیز دھڑکن اور اس کے سانسوں کی شدید گرمی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ تم پاگل ہو ایمل، دیکھ نہیں سکتی تو یہاں اکیلے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ حارث نے غصے سے غراتے ہوئے کہا، مگر اس غصے کے پیچھے ایمل کو کھو دینے کا ایک گہرا خوف چھپا تھا۔ مجھے دادی کی آواز آئی تھی۔ ایمل نے حارث کی قمیض کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جکڑتے ہوئے رو کر کہا۔ حارث نے اپنی تپتی ہوئی نظریں ایمل کے خوف زدہ چہرے پر جمائیں۔ اس کی معصومیت حارث کے اندر کے جابر انسان کو موم کر رہی تھی، مگر وہ اپنے تئیں غصے کو کم نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔
اس نے دادی کی طرف دیکھے بغیر اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ اس عورت کو ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے باہر نکالو، اور یاد رہے اگر یہ دوبارہ میری بیوی کے آس پاس بھی نظر آئی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ حارث کا حکم حتمی تھا۔ گارڈز نے دادی کو بازو سے پکڑا اور باہر نکال دیا۔ حارث نے ایمل کو گود میں اٹھایا اور سیڑھیوں سے چڑھتا ہوا واپس بیڈ روم میں لے آیا۔ اس نے ایمل کو نرمی سے بیڈ پر بٹھایا، مگر خود دور ہٹنے کے بجائے اس کے بالکل سامنے جھک کر بیٹھ گیا۔ اس کی گرم سانسیں ایمل کے چہرے کو چھو رہی تھیں، جو اس رومانٹک ہک لائن کی تپش کو سچ ثابت کر رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں میں بوڑھا ہوں، جابر ہوں، لیکن میرا یہ غصہ، میرا یہ جنون صرف تمہارے لیے ہے ایمل۔ حارث نے اس کے گال پر ابلتے ہوئے آنسوؤں کو چوما۔ تم چاہ کر بھی مجھ سے دور نہیں بھاگ سکتی۔ میں تمہاری دھڑکنوں کا مالک بن چکا ہوں، اور اب حارث الہی کے اس حصار سے نکلنا تمہارے بس میں نہیں۔ ایمل کا پورا وجود اس بوڑھے شوہر کے شدید اور جنونی لمس کے سامنے ایک بار پھر پگھلنے لگا۔ وہ بن دیکھے بھی جان چکی تھی کہ یہ شخص جتنا ظالم دنیا کے لیے ہے، اس کے لیے اتنا ہی پاگل ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڈھا ہے، لیکن میرا دل جانتا ہے کہ اس کی ایک نظر مجھ میں زندگی پھونک دیتی ہے۔ وہ جتنا میرے قریب آتا ہے، میرے دل کی دھڑکنیں اس بوڑھے جابر کے سامنے اتنی ہی بے بس ہونے لگتی ہیں۔ دادی کے جانے کے بعد کئی دن گزر چکے تھے، مگر ایمل کے دل سے خوف اور حارث الہی کے لمس کی تپش کم نہیں ہوئی تھی۔ حارث کا رویہ دن بدن مزید جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بزنس کے سلسلے میں باہر بھی ہوتا تو ہر گھنٹے بعد فون کر کے ایمل کی خیریت دریافت کرتا۔ اس بوڑھے شوہر کی مالکیت کا یہ اندازہ ایمل کے لیے بالکل نیا اور سحر انگیز تھا۔ ایک شام ایمل اپنے کمرے میں بیٹھی خوشبودار پھولوں کی پتیوں کو چھو رہی تھی، جب حارث الہی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ ہمیشہ کی طرح بھاری اور باروب تھی، مگر آج اس کی سانسوں کی رفتار تیز تھی۔ ایمل! حارث نے اس کا نام پکارا اور اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی مردانہ سندل کی خوشبو ایمل کے حواسوں پر چھا گئی۔ آپ آ گئے؟ ایمل نے ڈرتے ہوئے اپنی بے نور آنکھیں اس کی سمت میں اٹھائیں۔ ہاں، اور تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ حارث نے ایمل کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط اور گرم ہاتھ میں لیا اور اس کی ہتھیلی پر کاغذات کا ایک پلندہ رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ ایمل نے ان کاغذات کو چھوتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ یہ تمہاری دادی کی لالچ کا انجام ہے۔ حارث کے لہجے میں وہی پرانی جابرانہ سختی لوٹ آئی۔ تمہاری سوتیلی دادی نے جس جائیداد کی خاطر تمہیں میرے ہاتھ بیچا تھا، میں نے وہ پوری جائیداد قانونی طور پر خرید کر اب تمہارے نام کر دی ہے۔ اب تم اس دنیا میں کسی کی محتاج نہیں ہو ایمل۔ ایمل یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپک کر حارث کے ہاتھ پر گرے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے تو مجھے خریدا ہے۔ میں نے تمہیں خریدا ضرور ہے ایمل، مگر تمہاری تذلیل کے لیے نہیں۔ حارث نے جھک کر اپنی تپتی ہوئی زبان سے اس کے گال پر بہتے آنسو کو چوما۔ اس کا یہ بولڈ اور رومانٹک انداز ایمل کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑا گیا۔ تم پر اب صرف حارث الہی کا حق ہے۔ تمہاری دادی کی ہوس کو میں نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ اب وہ کبھی تمہارے آس پاس بھی نظر نہیں آئے گی۔ حارث نے اسے اپنی باہوں کے سخت حصار میں کھینچ لیا۔ 58 سال کی عمر میں بھی اس کا جوش اور اس کی طلب کسی جوان مرد سے کہیں زیادہ گرم تھی۔ ایمل نے اس کے چوڑے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر حارث نے ان کی دونوں کلائیوں کو ایک ہاتھ میں جکڑ کر اس کے سر کے اوپر ٹکائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں زندگی کی آخری دہلیز پر ہوں۔ حارث نے اس کے لبوں کو بالکل قریب کر کے سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں ایمل کے وجود کو پگھلا رہی تھیں۔
لیکن تمہاری یہ معصومیت مجھے بوڑھا ہونے ہی نہیں دیتی۔ بولو ایمل، کیا اب بھی تمہیں اپنے اس بوڑھے شوہر سے ڈر لگتا ہے؟ ایمل کا سانس رکنے لگا۔ وہ بن دیکھے بھی حارث کی آنکھوں میں ابلتے ہوئے اس شدید عشق کو محسوس کر سکتی تھی جو اب لا علاج ہو چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس جابر بڈھے کے سحر سے خود کو آزاد نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ اس کا دل اب حارث کی دھڑکنوں کا قیدی بن چکا تھا۔ تمہاری عمر کا یہ فاصلہ مٹ جائے گا ایمل، جب میری محبت تمہاری روح کو چھو لے گی۔ دنیا مجھے ظالم کہتی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ تمہاری ایک سسکی پر حارث الہی اپنی جان ہار سکتا ہے۔ محل میں رات کا گہرا سناٹا تھا، مگر حارث الہی کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ایمل آہستہ آہستہ اس کے سخت اور جابرانہ مزاج کو موم کر رہی تھی، لیکن قدرت کو شاید ابھی ان کا ایک اور امتحان لینا تھا۔ حارث کو بزنس کے سلسلے میں ایک ہنگامی میٹنگ کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا تھا۔ اس نے محل کی سیکیورٹی دگنی کر دی تھی اور گارڈز کو سخت تاکید کی تھی کہ ایمل کے کمرے سے باہر کوئی ہٹنے نہ پائے، مگر حارث کی بزنس کے پرانے دشمن جو اس کے اس 58 سالہ باروب وجود اور سلطنت کو گرانا چاہتے تھے، انہوں نے حارث کی سب سے بڑی کمزوری یعنی ایمل کو نشانہ بنانے کا پلان بنایا۔ آدھی رات کو ایمل کو باہر گارڈز کے چلانے اور گولیوں کے دھماکے دار آوازیں سنائی دی۔ کون ہے وہاں؟ کیا ہو رہا ہے؟ ایمل بیڈ سے اٹھی اور ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ اس کی بے نور آنکھیں اندھیرے میں راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر خوف کے مارے اس کے قدم جم گئے تھے۔ اچانک بیڈ روم کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا۔ حارث کے دشمنوں کے بھیجے ہوئے دو نقاب پوش غنڈے کمرے میں داخل ہوئے۔ تو یہ ہے وہ خوبصورت چڑیا جس کے لیے حارث الہی پاگل ہو رہا ہے۔ ایک غنڈے نے شفقانہ ہنسی ہنستے ہوئے ایمل کا نازک بازو پکڑ کر اسے گھسیٹنا چاہا۔ چھوڑو مجھے، حارث کہاں ہیں آپ؟ مجھے بچائیں! ایمل نے روتے ہوئے چیختے ہوئے اپنی پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ معصوم ان کے سامنے بے بس تھی۔ غنڈے اسے ہال کی طرف لے کر بڑھے ہی تھے کہ محل کا مرکزی دروازہ کسی طوفان کی طرح کھلا۔ وہ حارث الہی تھا۔ اپنی منکوحہ پر آنے والے خطرے کا احساس اسے وقت سے پہلے ہی واپس لے آیا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے خون خوار ہو رہی تھیں اور اس کا 58 سالہ جابر وجود اس وقت ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح لگ رہا تھا۔ میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی جرات کیسے کی تم لوگوں نے؟ حارث کی خوفناک اور گرجدار آواز گونجی۔ اس سے پہلے کہ غنڈے کچھ سمجھ پاتے، حارث ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس کی عمر کا تجربہ اور اس کے اندر ابلتا ہوا جنون ان نوجوان غنڈوں پر بھاری تھا۔ اس نے ایک غنڈے کے ہاتھ سے گن چھین کر اسے فرش پر پٹک دیا، مگر اسی دوران دوسرے غنڈے نے چھری نکال کر حارث کے بازو پر وار کر دیا۔ آہ! حارث کے منہ سے ایک دبی ہوئی کرہ نکلی، مگر اس نے اپنی زخم کی پرواہ کیے بغیر اس غنڈے کو بھی دبوچ لیا اور سیکیورٹی گارڈز کے اندر آتے ہی انہیں پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ کمرے میں اب صرف حارث کے ہانپنے کی آواز تھی۔ ایمل جو زمین پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی، اس نے حارث کی کرہ سن لی تھی۔ حارث، آپ کو چوٹ لگی ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ ایمل دیواروں کا سہارا لیے بغیر صدمے اور تڑپ میں حارث کی بھاری سانسوں کی سمت بھاگی۔ وہ ٹھوکر کھا کر گرنے ہی والی تھی کہ حارث نے اپنے دوسرے صحیح بازو سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایمل کے ہاتھ حارث کے زخمی بازو پر پڑے، جہاں سے گرم خون بہہ رہا تھا۔ خون! یا اللہ، آپ کا خون بہہ رہا ہے! ایمل نے بن دیکھے بھی اس کے زخم کی تڑپ کو محسوس کر لیا۔ اس کے آنسو حارث کے سینے پر گر رہے تھے۔ آپ میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ میں تو صرف ایک خریدی ہوئی لڑکی ہوں۔ حارث نے اپنے زخمی ہونے کے باوجود ایمل کو اتنی مضبوطی سے بھینچا کہ دونوں کے درمیان سانسوں کا فاصلہ ختم ہو گیا۔ اس نے ایمل کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، جہاں اس کی گرم سانسیں ایمل کی روح تک کو جھنجھوڑ گئیں۔
تم خریدی ہوئی نہیں ہو ایمل، تم میری زندگی ہو۔ حارث نے اس کے کان میں انتہائی بولڈ اور رومانٹک انداز میں سرگوشی کی۔ تمہارے اس بوڑھے شوہر کا عشق اب اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اگر تمہیں خراش بھی آئی تو میں پوری دنیا کو راکھ کر دوں گا۔ اب رو مت، تمہارے یہ آنسو میری جان نکال دیتے ہیں۔ ایمل کا پورا وجود حارث کی اس تپتی ہوئی محبت اور اس کی قربانی کے سامنے پوری طرح ڈھیر ہو گیا۔ اس کا دل اب اس 58 سالہ جابر بڈھے کے عشق کا ایسا قیدی بن چکا تھا جہاں سے وہ کبھی آزاد ہونا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آنکھیں بند بھی ہوں تو تمہارا لمس میرے دل کو روشنی دے دیتا ہے۔ لوگ عمر کے فاصلے کا رونا روتے ہیں، مگر میرا یہ بڈھا جابر جب مجھے اپنی باہوں میں بھرتا ہے تو زمانے کی ہر رسم جھوٹی لگنے لگتی ہے۔ حارث الہی کے زخمی ہونے والے واقعے نے ایمل کے دل سے خوف کی آخری دیوار بھی گرا دی تھی۔ اب وہ اس 58 سالہ باروب شوہر سے دور نہیں بھاگتی تھی، بلکہ جب بھی حارث کمرے میں آتا وہ خود اس کے قدموں کی آہٹ پہچان کر اس کی سمت بڑھ جاتی۔ حارث کا غصہ اور جابرانہ انداز اب صرف دنیا کے لیے تھا، ایمل کے لیے وہ سراپا محبت اور موم بن چکا تھا۔ ایک صبح حارث نے ایمل کو اپنی گود میں اٹھایا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ حارث، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایمل نے گھبرا کر اس کا کلف لگا سوتی بازو تھام لیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا ایمل کہ تمہارے اس اندھیرے پر اب صرف میرا حق ہے۔ حارث نے اس کی نازک انگلیوں کو چومتے ہوئے گہری مردانہ آواز میں کہا۔ آج میں تمہاری دنیا بدلنے جا رہا ہوں۔ لندن کے سب سے بڑے آئی اسپیشلسٹ سے آج تمہاری آنکھوں کا آپریشن کرنے والے ہیں۔ ایمل کا دل زور سے دھڑکا۔ لیکن اگر آپریشن کامیاب نہ ہوا؟ حارث نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کی گرم سانسیں ایمل کے لبوں کو چھو رہی تھیں۔ اگر کامیاب نہ بھی ہوا تب بھی حارث الہی تمہاری لاٹھی بن کر چلے گا، لیکن مجھے اپنے عشق پر پورا بھروسہ ہے، تم دیکھو گی، صرف مجھے دیکھو گی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر حارث الہی زندگی میں پہلی بار بے چین کھڑا تھا۔ وہ شخص جس کے ایک دستخط سے کروڑوں کی ڈیلز ہو جاتی تھیں، آج خدا کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد آخر کار پٹی کھلنے کا وقت آ گیا۔ ڈاکٹروں نے ایمل کی آنکھوں سے سفید پٹی کو ہولے ہولے ہٹانا شروع کیا۔ کمرے میں مدھم روشنی رکھی گئی تھی۔ ایمل نے ڈرتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنی پلکیں جھپکائیں۔ ابتدا میں سب کچھ دھندلا تھا، مگر پھر روشنی کے سائے واضح ہونے لگے۔ اس کی نظروں کے سامنے سب سے پہلے جو وجود ابھرا وہ 58 سال کا ایک باروب کلف لگے سفید سوٹ میں ملبوس شخص تھا، جس کے چہرے پر زندگی کے تجربے کی لکیریں اور بالوں میں چاندی چمک رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایمل کے لیے تپتا ہوا سمندر تھا۔ حارث! ایمل کے منہ سے پہلی بار بن دیکھے پہچانی ہوئی آواز نکلی۔ حارث نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ چلتا ہوا ایمل کے بالکل قریب آیا اور ڈاکٹروں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی حارث نے ایمل کو بیڈ سے اٹھا کر اپنے چوڑے اور گرم سینے سے لگا لیا۔ ایمل نے پہلی بار اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھا۔ وہ جتنا باروب اور بڑی عمر کا تھا، اس کا حسن اور اس کی مردانہ وجاہت اتنی ہی شدید تھی۔ بولو ایمل، تمہارا یہ بڈھا شوہر تمہیں کیسا لگا؟ حارث نے اس کے کان کے پاس انتہائی بولڈ اور رومانٹک انداز میں سرگوشی کی۔ اس کے ہاتھ ایمل کی کمر پر گرفت مضبوط کر رہے تھے۔ ایمل نے شرماتے ہوئے اپنے چہرے اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا اور اس کی قمیض کو جکڑتے ہوئے بولی، لوگ ٹھیک کہتے ہیں، آپ واقعی ایک جابر بڈھے ہیں، جس نے پہلے مجھے اپنے خوف میں قید کیا اور اب اپنے اس لاعلاج عشق میں ہمیشہ کے لیے قیدی بنا لیا۔ حارث کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور شدید رومانٹک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایمل کو اپنی باہوں کے حصار میں مضبوط قید کر لیا، جہاں عمر کا ہر فاصلہ مٹ چکا تھا اور صرف ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے پر ضم ہو رہی تھیں۔